أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونا عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه. سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم وعلى بنته وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المجتهدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مرضوضة ظلؤها فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى بالها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومهم إنا براء مما ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. صلوات بھیجیے محمد. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، شب جمعہ ہے، شب
زیارت امام حسین علیہ السلام ہے. خوشا نصیب ان کا جو آج کی رات کربلا معلیٰ میں ہے، اور ہم بھی کسی نہ کسی عنوان سے کربلا معلیٰ سے متصل ہیں. خدا بند عالم وہ دن بہت جلد لائے کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ہمراہ ہم سب حائر حسینی میں ایک شب جمعہ امام علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہو. کربلا تجلی گاہ ہے، تولا و تبرہ ہے. کربلا تجلی گاہ ہے، تبرہ و تولا ہے. اور مسلسل آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ تولا کے درجے تک پہنچنے سے پہلے ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان محبت کو درک کرے اور محبت کے مراتب کو سمجھے، اور محبت کے مراتب سے ولایت تک پہنچے، اور ولایت سے تولا کے درجے تک پہنچے، اور اپنے محبوب کے دشمن سے قلبی طور پر نفرت، عداوت، بغض اور فکری طور پر اس سے بیزار، اور عملی طور پر اس سے دور رہنے کا اعلان کرے. محبت کی گفتگو میں ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی ہے کہ محبت اگر کمال مطلق سے ہے تو جتنی چیزیں کمال مطلق سے متعلق ہیں وہ سب اس محب سے محبت کرنے لگیں گی، اور اگر اس کمال مطلق سے ہٹ کر کسی اور سے محبت کی تو پھر ہر ایک سے محبت کرنی پڑے گی، اور ہر ایک سے محبت کرنا بہت مشکل ہے. لیکن اس محبت کے لیے جیسا کہ گزشتہ مجلسوں میں نے عرض کیا کہ ضروری ہے اس محبت کے لیے جو کمال مطلق یعنی جو خیر حبیب و محبوب ہے، جو اشرف محبوب ہے، اس سے محبت اس درجے تک پہنچنی چاہیے کہ وہ شغف تک پہنچ جائے. قلب کے اوپر جو باریک سی جھلی یا جلد ہے اس کے بھی دامن کو چاک کر کے قلب کے اندر اتر جائے. اور جب تک محبت اس درجے تک نہیں پہنچے گی ہر آن اس محبت کی سمت منحرف ہونے کا امکان ہے. اس محبت کو انحراف سے بچانے کے لیے اور کمزور اور ضعیف محبتوں کے چنگل میں پھنسنے سے نجات حاصل کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس محبت کو قلب میں جگہ دی جائے اور اسے عرش بنایا جائے. اور اس درجے تک پہنچنے کے لیے ضرورت خلوص کی ہے. یعنی محبت ایسی ہو
کہ انسان نابینا ہو جائے، دنیا کی کوئی چیز اسے دکھائی نہ دے، دنیا کی کسی چیز میں اسے رغبت نہ ہو، صرف اور صرف اس کی رغبت اس کے محبوب حقیقی میں ہو، اور جب وہ محبوب حقیقی کا ہو جائے گا تو کنلی اکن لگ کے درجے پر فائز ہو جائے گا۔ اے میرے بندے، تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاؤں گا۔ محض اس کا ہو جائے انسان، اور جو انسان محض کمال مطلق کے لیے اپنے آپ کو محض بنا دیتا ہے تو پھر اسی محبت کو خالصانہ محبت کہتے ہیں۔ اسی لیے جب تک کہ خلوص نہیں ہوگا محبت کمال مطلق میں، اس وقت تک محبت کمال عطا نہیں کرے گی۔ محبت میں خلوص دنیا کی ہر چیز کو اس محب کا گرویدہ بنا دیتی ہے۔ لہذا قرآن مجید میں خداوند عالم سورہ زمر کی آیت نمبر 3، وما امروا الا لیعبدوا اللہ، ہم کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت۔ عابد بننا آسان ہے، عبد بننا مشکل ہے۔ عبد بننا مشکل ہے، عابد بننا آسان ہے۔ جو ایک وقت کی نماز پڑھ لے گا عابد ہو جائے گا، لیکن جس کی پوری زندگی اپنے محبوب کے لیے وقف ہو جائے اسے عبد کہتے ہیں۔ لہذا عبد ہے کیا؟ عبد مخفف ہے، یہ 3 حروف جو عبد میں ہیں یہ مخفف ہے 3 حقیقتوں کے۔ عبد کا عین ما سوی اللہ، ہر ایک سے کنارہ کشی کا نام ہے، عزلت۔ عبد کا عین عزلت سکھاتا ہے، کنارہ کشی، گوشہ نشینی، ہر ایک سے ما سوی اللہ۔ کنارہ کشی اور گوشہ نشینی کافی نہیں ہے، کنارہ کشی اور گوشہ نشینی اور عزلت نشینی سے بڑھ کے دوسرا مرحلہ ہے جدائی، بینونت۔ بے اشارہ کر رہا ہے بینونت کی طرف، سب سے جدا ہو جاؤ، سب سے ناتا توڑ لو، کسی سے رابطہ باقی نہ رہے۔ اور جب یہ عزلت و بینونت جمع ہو تو خود بخود دنو حاصل ہو جائے گا جو عبد کے دال میں پوشیدہ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہے عبد۔ تو جب یہ عبد عزلت و بینونت و دنو کا نام ہے تو پھر زندگی کے ہر لمحے میں کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس میں لائف پرسنل ہو، منطقہ فراغ نہیں ہے، کوئی اپنے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ کہ یہ وقت اللہ کے لیے، یہ وقت ہمارا۔
یہ اس کے لیے ہے جو عابد ہے، یہ اس کے لیے ہے جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، کہ 5 وقت اللہ کے لیے، بقیہ اپنے لیے. یہ اس کے لیے ہے کہ جو امام باڑے کا عزادار ہے، جتنی دیر تک فرش عزا پر ہے عزادار ہے، فرش عزا سے باہر گیا لائف اپنی ہو گئی، پرسنل لائف ہو گئی. اب کسی کو چپت لگائیں، کسی سے مذاق کریں، کسی سے کچھ کریں، کسی سے کچھ کریں، جب تک انجمن میں ہے ہاتھ پہ ماتم ہے، سینے پہ ماتم ہے. جلوس سے باہر نکلا تو کسی کو ٹیپ مار رہا ہے، کسی کو کچھ ڈال رہا ہے، کسی کو کچھ کر رہا ہے، کسی کو کچھ کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنی دیر کا عزادار ہے جتنی دیر بزم عزا میں ہے. محسوس کر رہے ہیں بات کو؟ یہ کون لوگ ہیں؟ جو امام باڑے کی عزادار ہیں، جو مسجد کے نماز گزار ہے. خوشا نصیب اس کا جو 24 گھنٹے نماز پڑھتا ہے، خوشا نصیب اس کا جو 24 گھنٹے عزادار ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ 24 گھنٹے کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ 24 گھنٹے کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ چاہتے ہوئے بھی نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ 24 گھنٹے میں سونا بھی تو ہے، تو نماز کیسے پڑھے گا؟ اور بھی تو حوائج ضروریاں ہیں، یہ 24 گھنٹے نماز کیسے پڑھے گا بھائی؟ اب دیکھیں، خوشا بحال ان کا جو 24 گھنٹے عزادار ہے. 24 گھنٹے کیسے عزاداری کرے گا؟ حدیث ہو یا نہ ہو یہ جملہ، تاریخ حدیث میں کہیں یہ جملہ ملے چاہے نہ ملے، لیکن مختلف احادیث کا لب و لباب ضرور ہے یہ جملہ، کہ کل یومن عاشورہ کل ارضن کربلا. نہیں ہو سکتی کوئی زمین کربلا، نہیں ہو سکتا کوئی دن عاشورہ. پھر یہ کیسے صحیح ہے؟ یہ اسی صورت میں صحیح ہے جب ہم 24 گھنٹے عزاداری کا تصور سمجھ سکیں. یہ اسی صورت میں صحیح ہے جب ہم 24 گھنٹے نماز پڑھنے کی حقیقت کو سمجھ سکیں. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ 5 وقت کی نماز میں بھی پڑھتے وقت ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم فرش عزا پر بیٹھے ہیں لیکن عزاداری نہیں کر رہے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اگر مفہوم نماز سمجھ میں آ جائے تو 24 گھنٹے نماز کا بھی تصور سمجھ میں آ جائے گا. نماز تکبیر سے السلام تک کا نام نہیں ہے، یہ جسم نماز ہے. اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، یہ نماز کا جسم ہے. روح ہے نماز اقم الصلاۃ لذکری. نماز نام ہے یاد الہی کا. 5 وقت میں مخصوص انداز ہے یاد الہی کا. 24 گھنٹے عمومی انداز ہے یاد الہی کا. جو 24 گھنٹے خدا کی یاد میں رہے تو وہ جاگتا بھی رہتا ہے تو عبادت کرتا ہے،
وہ سو بھی جاتا ہے تو عبادت کرتا ہے، جاگتا رہتا ہے تو اس کی عبادت انسانوں کے لیے نمونہ عمل بنتی ہے، اور سو جاتا ہے تو اس کی عبادت فرشتوں کے لیے نمونہ عمل بنتی ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ کم و بیش بات واضح ہو گئی ہوگی، لیکن جو کبھی نہیں سویا، جب تک رہا لوگوں نے 1000 تکبیریں نقل کی کہ رات عبادت میں گزری۔ پورے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ پورے دین کا خلاصہ اگر دیکھیے تو جانثاری ہے، فداکاری ہے، جذبہ ایثار ہے۔ جذبہ ایثار یعنی اپنے کو قربان کر دینا کسی اہم ذات پر، جو محبوب سے متعلق ہے اس پر۔ یہ کام ہے، پورے دین کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان خود کو، اپنے آپ کو اپنے محبوب سے متعلق ذات پر قربان کر دے۔ علی مرتضی جب تک بیدار رہے انسانوں کو درس بندگی دیتے رہے، اور جس رات سوئے اس رات فرشتوں کو درس بندگی عطا کیا۔ اور جب خدا نے 2 فرشتوں کے درمیان برادری قائم کی، ایک کی زندگی کو دوسرے کی زندگی سے بڑھا دیا، اور کہا کون ہے جو اپنی زندگی دوسرے پر قربان کر دے، تو فرشتوں نے جو عبادت کا تصور سمجھا وہ یہ سمجھا کہ سجدے کا نام ہے عبادت، رکوع کا نام ہے عبادت، قیام کا نام ہے عبادت، سبوح قدوس کا نام ہے عبادت، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نام ہے عبادت۔ لیکن عبادت کا جو تصور عبودیت کے دائرے میں خدا فرشتوں تک پہنچانا چاہتا تھا وہ فرشتوں کے شعور میں نہیں آیا۔ دونوں نے، جبریل و میکائیل نے کہا اے اللہ ہم تو چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کریں، ہم اپنی جان دوسرے پر کیوں قربان کرنے لگے؟ جیسے ہی عبادت کا محدود تصور جبریل و میکائیل نے بتایا، ویسے ہی آواز الہی ہے، الا کنتما مثل علی ابن ابی طالب، ارے تم علی جیسے کیوں نہیں ہو جاتے جو اپنی زندگی کو اپنے رسول پر قربان کر رہا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بندہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ سے محبت خالص دین طلب کرتی ہے۔ الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے اگر زندگی گزارنی، دین نام کس چیز کا ہے؟ دین نام ہے طرز زندگی کا، دین نام ہے لائف سٹائل کا، دین نام ہے زندگی گزارنے کے طریقے کا۔ تو جس طریقے زندگی میں خلوص ہو وہی خلوص محبوب الہی سے محبت کا ذریعہ بنے گا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ، پھر وہی بات کہہ دیجئے رسول کہ ہمیں صرف کیا حکم دیا گیا ہے کہ ہم بندے رہیں، ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، وامرت لأکون
اول المسلمین، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان رہوں. یہ پوری بحث ہے کہ یہاں پر جو یہ مسلمین اول المسلمین کون سا مسلمان ہے؟ لا الہ الا اللہ والا مسلمان ہے؟ ایمان کے بعد والا مسلمان ہے؟ کون سا مسلمان ہے یہ جب بحث ہم کریں گے 1-2 دن کے بعد انشاءاللہ، کہ تولا پہلے ہے کہ تبرہ پہلے ہے، کہ تبرہ پہلے ہے کہ تولا پہلے ہے، یا کس میدان میں تولا پہلے ہے اور کس میدان میں تبرہ پہلے ہے، یہ جب بحث ہم کریں گے تب وہاں پر یہ معنی سمجھ میں آئے گا. اور پھر وہ جو نماز جنازہ میں پڑھا جاتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ جو مومن کے بعد مسلم کا تذکرہ، یہ کون والے مسلم کا تذکرہ ہے؟ ہمیشہ جب گفتگو ہوتی ہے تو نیچے سے اوپر جایا جاتا ہے، اوپر سے نیچے تھوڑی جایا جاتا ہے کہ پہلے مومنین کو بخش دے اس کے بعد مسلمین کو بخش دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مومن کے بعد جو مسلم کا تذکرہ ہے یہ کوئی اور اسلام ہے جو لا الہ الا اللہ سے اوپر ہے. یہ انشاءاللہ ہم عرض کریں گے، ابھی نہیں عرض کر رہے، اس کو بچا کے رکھیے گا. کیا ہے یہ اسلام؟ ایمان اسلام کیا مطلب ہے اس کا؟ اور یہ اول المسلمین کیا ہے؟ جعلنا مسلمین لک، جناب ابراہیم جو دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنا مسلم بنا دیں، تو یہ کون سا مسلم ہے؟ محبت، خالص محبت. جب تک کہ محبوب سے خالص محبت نہیں ہوگی اس وقت تک انسان محبت کے درجے کمال تک نہیں پہنچے گا. اور خالص محبت اگر کرنی ہے تو محبوب جس سے محبت کرنے کو کہے اس سے محبت کرنا خالص محبت ہے. اور محبوب حقیقی کی ساری محبت جو جلوہ گر ہوتی ہے وہ مصطفیٰ کی محبت میں ہوتی ہے. ساری محبت خدا کی جو ظاہر ہوتی ہے وہ مصطفیٰ کی محبت میں. اس لیے کہ مصطفیٰ اس حقیقت نور الہی کا نام ہے، پیغمبر اکرم اس ذات والا صفات کا نام ہے جس کا پورا وجود نور عظمت الہی سے ہے، جس کا پورا وجود نور الہی سے ہے، عظمت نور الہی سے ہے. اور یہ وہ نور ہے جو الگ الگ مرحلے میں الگ الگ نام سے یاد کیا جاتا ہے. کہیں عقل اول، کہیں نور اول، کہیں قلب اول، کہیں اول ما خلق اللہ نوری، کہیں محور محبت کنت کنزن مخفیہ او مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. جو عالم امر میں تعلیم قرآن کے درجے پر ہے، جو عالم خلق میں بیان قرآن کے درجے پر ہے. الرحمن علم القرآن کس کو پڑھایا جب کوئی تھا ہی نہیں تو؟ کس کو پڑھا دیا؟ کہاں سے پڑھا دیا؟ الرحمن. کئی لوگوں نے آیت کو آگے پیچھے تو نہیں کر دیا ہے؟ الیاذ باللہ. شیعت کبھی بھی تحریف کی قائل نہیں رہی. اور عجب معاملہ ہے، عجب معاملہ ہے. دیکھیے تہمتیں کیسی لگائی جاتی ہیں یہ آپ سمجھیے. آپ دیکھیے پرانے زمانے کی عجب معاملہ ہے. اللہ تہمتوں سے بچائے. آج کے دور میں مولائیت کو بدنام کیا گیا ہے تولا کے نام پر، تبرہ کو بدنام کیا گیا ہے تبرئی ہونے کے نام پر.
آج کا مولائی کا کیا مطلب؟ بے نمازی، پھکڑ باز، بے دین، لاؤبالی، جتنی برائیاں آپ کر سکتے ہیں. لیکن کل کا جو مولائی تھا، دشمن اعتراف کرتا تھا کہ یہ مولائی ہے تو وہ نمازی ہے اور بہت زیادہ نماز پڑھتا ہے. معقل. میری بات اب نہ مانیے اور کسی کی بات نہ مانا کیجیے جب تک کہ وہ دلیل پیش نہ کرے. معقل. ابن زیاد کا جاسوس، یہودی، غلام اس کا، یہ کیسے پہنچا مسلم ابن عقیل تک؟ محبت کے غچے میں نہ آئیے. ہر ایک مولا کہنے والا مولا ہی نہیں ہوتا. پہچانیے. آیا معقل مسجد کوفہ میں، کیا دیکھتا ہے؟ ابو سمامہ نماز پڑھ رہے ہیں. معقل کا بیان آپ تاریخ میں دیکھیے، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو کل مجھے ٹوک دیجیے گا. معقل نے دیکھا ابو سمامہ پہچانتا نہیں ہے. دیکھتے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک نماز ختم ہوئی، دوسری نماز، چوتھی نماز. کہتا ہو نہ ہو یہ علی کا چاہنے والا ہے. دیکھا آپ نے مولائی، یہ مولائی ہو نہ ہو یہ علی کا چاہنے والا، اس لیے کہ علی کے چاہنے والے نماز بہت پڑھتے ہیں. یہ دشمن کا اسٹیٹمنٹ ہے، یہ دشمن کا بیان ہے. اور اب وہ گیا اور پورا واقعہ ہوا، اور وہ ابو سمامہ ہی لے کے گئے اس کو ہانی کے پاس، اور ساری باتیں وہ ختم. فضل ابن شاہزان کے زمانے کی کتابیں دیکھیے اٹھا کے آپ. اس زمانے میں جتنی کتابیں ہیں، اس زمانے کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے. اس زمانے میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ اہل سنت تحریف کے قائل ہیں. یعنی تیسری صدی ہجری تک، دوسری صدی ہجری کے خاتمے تک یہ معروف تھا کہ مکتب خلفاء تحریف کا قائل ہے. تہمتوں نے کیسا اختلاف مچایا کہ شیعہ قرآن کی تحریف کے قائل ہو گئے. اب یہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کو پیش کر سکوں کہ ان آیتوں کا مطلب کیا ہے اور ان روایتوں کا مطلب کیا ہے، وہ پھر کبھی موقع ملا تو یہاں پر وقت نہیں ہے. لیکن بات اچھی سی ہے، یہاں پر بات آ گئی تو کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ کون ہے بھائی؟ یہ کون ہے؟ کس کو پڑھایا گیا جب کوئی تھا ہی نہیں؟ علم القرآن کہاں سے آیا؟ پہلے قرآن کی تعلیم، بعد میں خلق الانسان. اور خلق الانسان کے بعد چونکہ ضرورت ہے تبیین کی، جو سیکھا ہے اس کو کیسے پیش کریں، یہ بہت بڑی بات ہے. سیکھنا ایک کمال ہے اور سیکھی ہوئی چیز کو کیسے پیش کریں یہ اس سے بڑا کمال ہے. پیغمبر کو دنیا میں کہا گیا ہے لتبینا، ہم نے یہ قرآن نازل کیا تاکہ آپ بیان کریں. کیسے بیان کریں؟ یہ وہاں پر نہیں بیان کیا گیا، یہ سورہ رحمان میں بیان کیا گیا. خلق الانسان علمہ البیان. کیسے بیان کریں خلقت کے بعد بتایا گیا، اس لیے کہ تبیین کی ضرورت پڑے گی جب اسلام آئے گا. اس لیے عالم خلقت میں بیان ہے، عالم خلقت سے پہلے تعلیم ہے. تو سب کچھ نور اول، عقل اول، حقیقت اول، قلم اول، لوح اول، جو کچھ بھی آپ روایتوں میں دیکھتے ہیں، سب کی اولیت و آغاز کا نام ہے مصطفیٰ. اور عالم امر اور عالم خلق کی
بنیاد ایک کا مرحلہ ہے وحدت اور دوسرے کا مرحلہ ہے کثرت. عالم امر عالم وحدت ہے. جہاں علم القرآن کی منزل ہے وہاں وحدت ہے. وہاں نہ قرآن ہے، وہاں نہ محمد ہے، وہاں نہ علی ہے، وہاں نہ فاطمہ ہے، وہاں نہ حسین ہے. وہاں ایک حقیقت ہے، خلق اول سے پہلے امر اول، نور اول، بس اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ عالم خلقت ہے جس میں تقسیم ہوتی ہے بات. جب بحث سلبوں کی آتی ہے، اسلاب الشامخہ و ارحام المطہرہ کی بات آتی ہے، تب تقسیمات شروع ہوتی ہے. اور نور چلا آتا ہے عبد المطلب تک ایک سلب میں. اور جب عبد المطلب سے نور کی تقسیم عالم خلق میں ہوتی ہے تو نبوت جاتی ہے عبداللہ کے یہاں، امامت آتی ہے ابو طالب کے یہاں. یہ ہے عالم خلق. تقسیم عالم خلق میں ہے، عالم امر میں کوئی تقسیم نہیں ہے. عالم امر میں سب ایک ہیں. یہاں آپ کو دکھائی دے رہا ہے گھر میں جو ہے وہ قرآن ہے، اور یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے. لیکن عالم امر میں سب ایک ہے، سب ایک ہے. رسول خدا کی اس حدیث کو آپ دیکھیے، انی تارکن فیکم الثقلین، دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. سب جانتے ہیں. ما ان تمسکتم بہما، دو ہیں، لن یفترقا، یہ آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض تک پہنچ جائے. جب جدا ہی نہیں ہوں گے تو دو کہاں سے ہو گئے؟ جب جدا ہوں گے ہی نہیں تو یہ دو ہو گئے کہاں سے؟ ہمیں آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر قرآن، امام حسین اگر قرآن سے جدا نہیں ہیں تو قرآن بھی امام زمانہ سے جدا نہیں ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نوک نیزہ پر حسین نے قرآن اس لیے پڑھا کہ دونوں ایک ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے گھر میں جو قرآن ہے وہیں پر امام زمانہ ہے. جب تک کہ اس کمال تک ہم نہیں پہنچیں گے. لہذا جب کسی نے آیت اللہ العظمہ بہجت اللہ مقاموں سے پوچھا کہ امام زمانہ سے کیسے ملاقات کی جائے، کوئی ذکر، کوئی ورد بتائیے، ہے نا، جزیرہ خضرہ بتائیے کہاں ہے، اور جزیرہ برمودا بتائیے کہاں ہے، اور برمودا ٹرینگل کہاں ہے. اسی سب میں پھنسے رہتے ہیں ہم لوگ، جزیرہ خضرہ کی تلاش میں. ارے جہاں وہ بیٹھ جائے وہ جگہ خضرہ ہو جائے گی. جب وہ حقیقت وجود کو سرسبز و شاداب کرنے والے ہیں، بہم قامت الارض والسماء بیمنہ رزق الورا، تو پھر ایک خضرہ کی طرف کیوں جاتے ہو؟ پورے عالم وجود کی سرسبزی و شادابی انہی کے صدقے میں. جزیرہ خضرہ کی بات کیوں کرتے ہو، عالم خضرہ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ لیکن جو عالم خضرہ کی معرفت رکھتا ہے، سرسبز و شاداب عالم کی معرفت رکھتا ہے، اور اس پورے سرسبز و شاداب عالم کی روح کا نام ہے مہدی دورہ، تو وہ آیت اللہ العظمہ بہجت اللہ مقاموں کی صورت میں جواب دیتا ہے کہ امام زمانہ کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ امام زمانہ سے ملاقات کرنی ہے تو تمہارے گھر میں قرآن ہے یا نہیں؟
کہا ہے تو گھر میں تو قرآن ہے، تو کہا گھر میں قرآن ہے تو امام زمانہ ہے۔ 580 بار جو ہے وہ آپ نے بھی سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، حدیث ثقلین ہم نے ہی پڑھی، لیکن اس سے نتیجہ کون نکالتا ہے؟ جو عالم خضرا کا دیدار کرتا ہے۔ کہا تمہارے گھر میں قرآن ہے تو امام زمان ہے؟ کہا کیسے؟ کہا حدیث رسول نہیں پڑھی ہے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی علی بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی لن یفترقا۔ جب لن یفترقا ہے تو جہاں وقت کا امام ہے وہیں پر قرآن ہے، جہاں پر قرآن ہے وہی وقت کا امام ہے۔ جب بھی امام زمانہ سے بات کرنے کا دل چاہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کھولو، قرآن کے بیچ میں قرآن کھول کے اپنے چہرے پر رکھ کے جتنی دیر بات کرنا چاہتے ہو وقت کے امام سے بات کر لو، اس لیے کہ جس کے پاس قرآن ہے اسی کے پاس اہل بیت ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عالم امر عالم وحدت کا نام ہے، عالم خلق عالم کثرت کا نام ہے، اور عالم کثرت میں بھیجا ہی گیا ہے اس لیے کہ انسان عالم کثرت سے عالم وحدت کا سفر کر کے محبوب الہی کا لقاء حاصل کر سکے، توحید حقیقی تک پہنچ سکے عالم کثرت سے ہو کے۔ جو عالم کثرت میں رہ کر کثرت کا گرویدہ ہو جاتا ہے وہ تزاحم کا شکار ہوتا ہے، وہ جھگڑے کا شکار ہوتا ہے، اس لیے کہ کثرت کا تقاضا ہے تزاحم، تزاحم کا تقاضا ہے تفرقہ، تفرقہ کا تقاضا ہے جھگڑا، اور نتیجہ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ جب کثرت سے کثرت کا سفر ہوتا ہے تو تزاحم، تنازع، تفرقہ اور جھگڑا، اور جب وہ جھگڑا ہوتا ہے تو تکاثر، اس کو بھی زیادہ چاہیے اس کو بھی زیادہ چاہیے، نہ اس کے پاس جذبہ قربانی ہے نہ اس کے پاس جذبہ قربانی ہے۔ لیکن جب عالم وحدت کے افراد عالم کثرت میں آ کر عالم وحدت کی طرف سفر کرتے ہیں تو رہتے عالم کثرت میں ہیں، لیکن سفر عالم کثرت سے عالم وحدت کا ایسا ہوتا ہے کہ رہتے ہیں عالم کثرت میں لیکن وحدت انہیں کوثر بنا دیتی ہے، اور کوثر ایسا بناتی ہے کہ کوثر کے لغوی معنی تو فاطمہ کے نہیں ہیں، کسی لغت میں کوثر یعنی فاطمہ نہیں ہے، فاطمہ یعنی کوثر نہیں ہے۔ کوثر کے معنی کیا ہے؟ خیر کثیر، حوض کوثر، ہاں، نسل کثیر، یہی سارے تو معنی ہے کوثر کے۔ اس میں کہیں بھی فاطمہ نہیں ہے، لیکن جب تطبیق دینے والے نے تطبیق دینا چاہی کہ خیر کثیر کون، تو فاطمہ کے علاوہ کوئی مبارکہ نہیں دکھائی دیا۔ جب حوض کوثر کی بات ہوئی تو فاطمہ کے شوہر اور باپ کے علاوہ کوئی ساقی کوثر نہیں دکھائی دیا، اور جب نسل کثیر کی بات ہوئی تو فاطمہ کی نسل کے علاوہ کسی کی نسل آج تک کثیر نہیں ہوئی، اتنی کثیر ہوئی نسل کہ فخر رازی کو کہنا پڑا کہ فاطمہ کی نسل اتنی کثیر ہوئی کہ اسی میں حسن ہے، اسی میں حسین ہے، اسی میں جعفر ہے، اسی میں باقر ہے۔ کس کی نسل ایسی ہے کہ جس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا ہو پھر بھی اس کی ایک فرد آج باقی ہے؟ صلوات پر محمد و آل محمد۔ ایک بار آواز بلند، صلوات پر محمد و آل۔ اور عالم امر کا یہ قانون ہے کہ جب عالم امر کا وجود اکٹھا ہو جاتا ہے
تو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اسے پہچان نہیں پاتا ہے. عالم امر کی یہ خصوصیت ہے. عالم امر عالم وحدت کا نام ہے اور عالم خلق عالم کثرت کا نام ہے. اس میں چچا بھتیجا بھائی بہن پھوپھی ماں باپ سب ہیں عالم خلق میں. عالم وحدت میں کچھ بھی نہیں ہے, عالم امر میں کچھ نہیں ہے, سب ایک ہے. جب تک عالم خلق رہے گا عالم ملکوت کی مخلوق عالم امر کو پہچانے گی چونکہ عالم خلق ہے. لیکن جیسے ہی عالم امر اپنی حقیقت میں آئے گا عالم ملکوت بھی پہچان نہیں پائے گا چونکہ وہ متصل ہے نور اول سے, حقیقت اول سے, عقل اول سے, قلم اول سے, لوح اول سے. نہیں پہچان پائے گا. عالم امر اس دنیا میں پہچان میں آ ہی نہیں سکتا. اتنا سنگین موضوع ہے عالم امر کہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ما اوتیتم من العلم الا قلیلا قل الروح من امر ربی. روح کو تم سمجھ نہیں سکتے, بڑا معمولی علم تم کو دیا گیا ہے. عالم امر اس دنیا میں پہچانا نہیں جا سکتا, لیکن وہ اللہ کیا جو جھلک عالم خلق میں عالم امر کی نہ دکھا سکے, وہ اللہ کیا جو عالم خلق میں عالم امر کی جھلک نہ دکھا سکے. کا ایک موقع آئے گا جب عالم خلق میں عالم امر کی جھلک میں دکھاؤں گا, اور پھر وہ موقع وہ ہوگا جب عالم ملکوت کا فرشتہ بھی پہچان نہیں پائے گا, جو ہر وقت آتا ہوگا. کبھی گہوارہ جنبانی کے لیے آئے گا, کبھی جھولا جھلانے کے لیے آئے گا, کبھی آیت لے کے آئے گا, کبھی تسبیح پڑھنے کے لیے آئے گا, کبھی دہیہ کلبی کی صورت میں آئے گا, مختلف بار آنے والا, کبھی حسن کو کھلانے والا, کبھی حسین کو کھلانے والا, کبھی علی سے ملاقات کرنے والا, کبھی مصطفیٰ سے ملاقات کرنے والا. اس لیے کہ عالم خلق میں ہے, وہ دیکھ رہا ہے یہ علی ہے, یہ فاطمہ ہے, یہ حسن ہے, یہ حسین ہے. لیکن جب عالم خلق سے یہ مخلوق عالم امر میں آ گئی فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تحت الکساء, جب یہ سب ایک چادر میں آ گئے, عالم خلق عالم امر کی جھلک میں آ گیا, تو وہ فرشتہ جو صبح آتا تھا شام آتا تھا وہ بھی پوچھنے پر مجبور ہے یا رب ومن تحت الکساء. صلوات پر محمد. ایک اور صلوات بھیجیے. اب کسی میں جرأت نہیں ہے کہ جبرائیل کے اس سوال کا جواب دے. بس خالق اول, بس امر اول کا مالک, بس نور کو خلق کرنے والا مالک, وہی کہہ سکتا ہے ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. صلوات بر محمد. ایک اور صلوات بھیجیے بر محمد. جی امر اول عالم امر کے افراد جو عالم خلق میں محبت کا سلیقہ سکھانے ہیں کہ محبت سے ولایت تک, ولایت سے تولا تک کیسے پہنچا جاتا ہے, اور تولا کی جگہ کہاں ہے اور تبرہ کی جگہ کہاں ہے. یہ جب اپنوں کی بزم میں بیٹھتے ہیں تو تولا کی تربیت کرتے ہیں, جب یہ دشمن کے نرغے میں ہوتے ہیں تو ان کو تبرہ کی تربیت سکھائی جاتی ہے. وہ زینب کبریٰ جو ہران مصیبت کی آماجگاہ ہے, ام المصائب ہے, کربلا تک صرف مظہر تولا ہے, صرف مظہر تربیت ہے. 17 دن میں وہب قلبی کی, عبداللہ وہب قلبی کی زوجہ کی تربیت ہو جاتی ہے.
مادر عبداللہ وہب قلبی کی تربیت ہو جاتی ہے 17 دن میں. وہی جو ہنر زینب میں ہے وہ ہنر مادر عبداللہ میں آ جاتی ہے. تربیت تولا ہے. اور جب دشمن کا سامنا ہوتا ہے تو پھر وہی وہ نرغے آدھا میں مظاہرہ تبرہ کرتی ہے کہ جو ہم راہ خدا میں دے دیتے. یہ 17 دن میں کس نے سکھایا؟ زینب کی تربیت نے سکھایا کہ حسین پرون محمد قربان ہے. اب پلٹ کے بھی ماں نہیں دیکھے گی. وہ زینب جو کربلا میں تربیت کے لیے آئی تھی وہی زینب جو تنہا ہو گئی نرغ آدھا میں آ گئی. ہر وقت قتل ہونے کا امکان ہے. ہر وقت سولی پر چڑھا دیے جانے کا امکان ہے. نشے میں چور ہے. وقت کا یزید ابن زیاد. تو اس وقت نرغے آدھا میں جو ظلم و جبر کے چہرے پر زناٹے دار تماچا لگا کے تبرہ کو پیش کرتی ہے ذات، اس کا نام ہے زینب کبریٰ. کئی فرائیت سن اللہ. یہ وقت نہیں ہے مجھے پڑھنے کا. انشاءاللہ 11-12 محرم کی مجلس میں آپ اس موضوع کو دیکھیے گا. زینب کے تبرے کا انداز کہاں کیا جاتا ہے تبرہ. اپنوں کی بزم میں 4 لوگوں کے درمیان جو ہر قسم کا خوف ختم ہے، کوئی نہیں ہے. ادھر سے یہ واہ واہ کرنے والے، ادھر سے وہ نعرہ لگانے والے، کیا کہنے والے. اس میں کوئی تبرہ میں مزہ آتا ہے؟ تبرہ کا تو مزہ ہے کہ دربار عبید اللہ میں کرو تبرہ. تبرہ کا تو مزہ ہے دربار یزید میں کرو تبرہ. اور ایک پر نہ کرو بلکہ جس نے بیٹھایا ہے اس پر کرو تبرہ. لعن اللہ من سولک یا من علی رقاب المسلمین. تجھ پر لعنت کیا، ان سب پر لعنت جنہوں نے تجھے مسلمانوں کی گردن پر سوار کیا ہے. یہ ہے تبرہ زینب کبریٰ کا. یزید ملعون جہاں لوگوں کو سانس لینے کی اجازت نہیں، وہاں زینب تبرہ کر رہی ہے، تبرہ کا درس دے رہی ہے. کوفے میں جہاں لوگوں کی سانس گھٹ چکی تھی، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ٹوک سکے ابن زیاد کو. اتنا مست تھا کہ لوگ سر لے کے آ رہے تھے. لوگ انعام و اکرام کے لیے کہہ رہے تھے کہ ہم نے حسین کی ہڈیوں کو چور چور کر دیا. وہاں زینب کبریٰ نے تبرہ نہیں کیا، تبرہ کی تربیت کی. اور کس نے زینب کے تبرہ پر تبرہ سکھایا؟ نرغے آدھا میں وہ زینب کا تبرہ دربار میں. اب وہ عبداللہ ابن عفیف کا سوچ نہیں سکتا تھا ابن زیاد کہ کوئی بھرے دربار میں اسے کہے گا تو بھی جھوٹا، تیرا باپ بھی جھوٹا، جس نے تجھے بٹایا وہ بھی جھوٹا. یہ تبرہ، یہ تبرہ. عبداللہ ابن عفیف بیک وقت مظہر تولا و تبرہ. علی مرتضیٰ نے کہا تھا عبداللہ ابن عفیف آنکھ تو تمہاری واپس آ جائے گی، تم کو مجھ سے محبت ہے نا، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری آنکھ واپس آ جائے فقط اس لیے کہ علی کا دیدار کر سکو، اس پر تم آنکھ واپس آ ہی جائے گی. لیکن عبداللہ ابن عفیف تمہاری زندگی میں ایک موقع ایسا آئے گا کہ جب تم خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر کہ میری آنکھ نہیں ہے. تم خدا کا شکر ادا کرو گے عبداللہ. اور وہ وقت اسی وقت آیا. مسجد میں خاموشی سے آتے تھے، کوئی پہچانتا بھی نہیں، چپ کے آتے تھے. کان میں علی مرتضیٰ کی آواز. ارے ارے قیامت آ گئی. میں اپنے مولا کی آواز کو بھول نہیں سکتا. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ علی کہاں سے آ گئے؟ ارے عبداللہ تمہیں معلوم نہیں علی نہیں ہے؟ ارے یہ زینب آئی ہے بے مقناؤ چادر.
یہ زینب آئی تھی مقنع و چادر ہائے اللہ تیرا شکر کہ آج عبداللہ نابینا ہے. یہ منظر دیکھنے کے لیے عبداللہ کی آنکھیں نہیں ہیں. اے عبداللہ تم فقط آواز پر تڑپ گئے کہ اللہ تیرا شکر کہ میں نابینا ہوں. دل زین العبا سے پوچھو شام غریبہ سے شام کے دربار تک یہ زینب کے تبرہ کا انداز اور زینب کا تولا محبوب کے رنگ میں خود کو رنگ لو. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. لون الہی کا نام ہے حسین. صبغہ الہی کا نام ہے حسین. حسین حقیقت صبغت اللہ ہے. جس نے اپنے آپ کو صبغہ حسین میں رنگ لیا اسی کا تو نام زینب ہے. اور زینب وہ شب جمعہ ہے. ابھی سیدہ آئی ہیں کربلا میں. سیدہ آتی ہیں. انبیاء کو اجازت برسا برس کے بعد ملتی ہے. ایک بار موسیٰ کئی بار ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں تب کوئی ایک شب جمعہ ان کو ملتا ہے کہ جاؤ حسین کی زیارت کرو. لیکن ماں ہر شب جمعہ آتی ہے. ہزار انبیاء کے ساتھ, ہزار اصفیاء کے ساتھ, ہزار صدیقین کے ساتھ, ہزار شہداء کے ساتھ. کیسے آتی ہے ماں؟ کربلا میں آتی ہے ماں, کہیں اور نہیں آتی ہے. کیسے آتی ہے ماں؟ کیسے آتی ہے ماں؟ ان سب کے ساتھ آتی ہے. لیکن جیسے ہی غم کربلا پہنچتی ہے شدت غم سے آواز حلق میں گھٹ جاتی, پکارنا چاہتی ہے حسین, لیکن آواز نہیں نکلتی. تو اپنی ساری طاقت کو اکٹھا کر کے شہقت چیخ مار کے سجدہ ہے. میری سمجھ میں یہی نہیں آئی کہ پوری طاقت اکٹھا کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. میں نہیں جانتا, لیکن جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں وہ اتنی ہیں کہ جب سیدہ آواز نکالنا چاہتی ہوں گی تو کبھی پہلو کا درد پریشان کرتا ہوگا, کبھی سینے میں پیوست کیل پریشان کرتی ہوگی, لیکن جب طاقت اکٹھا کر کہتی ہے والدی والدی میرے لال حسین, تو کربلا میں آتی ہے سیدہ. تو ہم لوگ کیا کریں؟ ہم لوگ تو کربلا پہنچ نہیں پائے, تو ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ شیخ جعفر شستری نے ہماری اور آپ کی مدد کی. کہا حسین کی 4 قبریں. پہلی قبر حسین کی وہی کربلا میں ہے, جس کی اپنے خاص آداب ہیں. واجب نمازیں بھی مسافر کے لیے اس میں اختیار ہے, 4 رکعتی نماز. حائر کے اپنے آداب ہیں, بہت سارے آداب, وہ ہے کربلا. لیکن دوسری قبر عرش پر ہے. منظار الحسین کا منظار اللہ بعرش. جس نے حسین کی زیارت کی اس نے اللہ کی عرش پر زیارت کی. یہ کون سی زیارت ہے؟ یہ ان فرشتوں کے لیے ہے جو زمین کربل پر نہیں آ پاتے ہیں, تو اللہ نے ایک قبر کی شبیہ وہاں بنائی. اور تیسری قبر حسین کی ہر عزادار کا دل ہے. فرق اتنا ہے کہ کربلا میں جو حسین سو رہے ہیں وہ پیاسے ہیں, اور دل میں جو قبر ہے حسین کی اس میں ہر وقت آنسوؤں کا نذرانہ ہے. اور چوتھی قبر سنو گے وہ عزاخانہ ہے جس میں حسین کی مجلس ہوتی ہے.
اس لیے فرشتے جب لوٹتے ہیں فرش ادا سے تو ملک پوچھتا ہے، ملائک پوچھتے کیا تم کربلا سے آ رہے ہو؟ اب تم تصورات کی دنیا میں دیکھو، کہیں حسین کا کی قبر ہے، کہیں گنج شہیدہ ہے، کہیں علی اکبر ہے، کہیں زینب کبریٰ ایک گوشہ تنہائی میں ہے، اونو محمد کا لاشا آ گیا لیکن زینب کبریٰ جنازوں پر نہیں آتی۔ بس آج ایسے رو کہ زینب کی ممتا کو چین آ جائے۔ تاریخ انسانیت کی پہلی اور آخری شاید ماں جس نے تولا کا مظاہرہ کیا، کربلا سے لے کر مدینے تک، بلکہ مدینے سے لے کے مدینے تک قربان کیا تو پلٹ کے بچوں کو دیکھا نہیں۔ آج اتنا رونا ہے کہ زینب کہیں کہ میں نے جو اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا، آج تم نے آنسو بہا کے میرے قلب پر مرہم لگا دی۔ بس دعا کر لو اس وقت آئے جو تو زینب کبریٰ کو دلاسا دیتے ہوئے آگے بڑھنا، بی بی آپ نے سر نہیں اٹھایا تھا لیکن ہم اپنے کاندھوں پر سر ہم جلوس لے کے نکلے ہیں بی بی، تاکہ کہہ سکیں کہ آپ نے اونو محمد کا ماتم نہیں کیا تھا، 1400 سال کے بعد یہ ازادار ماتم کر رہے ہیں۔ اے میرے اللہ، کربلا میں زینب کبریٰ کے تولا کا واسطہ، کوفہ و شام میں زینب کبریٰ کے تبرہ کا واسطہ، زینب کبریٰ کے اونو محمد کے جسد اطہر پر ماتم نہ کرنے کا واسطہ، علی اکبر کے جسد اطہر پر خود کو گرا دینے کا واسطہ، بیٹوں کی ٹکڑے ٹکڑے لاش دیکھنے کے باوجود 11ویں محرم کو مقتل سے گزرتے ہوئے خود کو حسین کی لاش اطہر پر گرا دینے کا واسطہ، بکھرے ہوئے بالوں کا واسطہ، پس بآواز بلند آمین کہنا شب جمعہ ہے۔ آج زینب کبریٰ دیکھنا چاہتی ہیں کہ میرے بکھرے ہوئے بالوں کا بدلہ لینے والے کو بلانے والے کتنے بے چین ہیں۔ اے میرے اللہ، زینب کبریٰ کے بکھرے ہوئے بالوں کا واسطہ، پسے گردن بندھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما، اس مجلس ادا کو ظہور کے زمانے سے متصل فرما، مریضوں کو اونو محمد کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، غزہ کے مظلوموں پر اپنا خاص رحم نازل فرما، ظالموں کو صفحہ ہستی سے نست و نابود فرما، ان کی ذلت و رسوائی دیکھنے کے لیے ہمیں زندہ و سلامت رکھ۔ زینب نے اپنے آپ کو حسین پر فدا کر دیا، قربان کر دیا، اپنے بچوں کو بھول گئی، اکبر کا جنازہ آنے سے پہلے باہر نکل گئی، وابنہ اخیہ، اور بیٹوں کا جنازہ آیا تو زینب جنازے پر نہیں آئی۔ جب فضہ نے کہا بی بی چلو، حسین کو غش پہ غش آ رہے ہیں، تب زینب دوڑتی ہوئی آئی، بھائیا یہ تمہاری کیسی حالت ہے؟ ارے یہ کنیزوں کے بچے تھے، یہ قربان ہونے کے لیے آئے تھے۔ جب بھی میں اونو محمد کا تذکرہ کرتا ہوں تو اپنے اصول کے خلاف کام کرنا پڑتا ہے۔ مصائب کا اصول ہم نے یہ بنایا ہے کہ اس دہ عاشوراء میں، عشر اولا میں کربلا سے باہر کی گفتگو نہ ہو، جو بھی مصائب بیان ہوں وہ کربلا کے اندر کے بیان ہیں۔ یہ میری ہم نے اصول بنایا، کبھی نہیں جاتا، لیکن 5 محرم کو یہ اصول ٹوٹ جاتا۔ کیوں؟
اس لیے پڑھوں تو کیا پڑھوں، اور میں نہیں، ہر خطیب پریشان، اس لیے کہ جو بھی پڑھے گا یہی تو پڑھے گا کہ لاشا آیا تو ماں سیدانیہ گر پڑیں، یہی تو بیان کرے گا بین، لیکن خطیب بین لائے کہاں سے؟ ایسا بین کہاں سے لائے کہ دل پھٹ جائے؟ زینب تو بین ہی نہیں کرتی ہیں، اونو محمد کا تو تذکرہ ہی نہیں کرتی ہیں، اس لیے مورخ کے قلم کے ساتھ ساتھ خطیب بھی ساتھ ساتھ بڑھتا ہے کہ ذرا دیکھیں زینب نے اپنے بچوں پر کہاں آنسو بہایا، لاشا آیا زینب نے آنسو نہیں، اکبر پر، قاسم پر، اصحاب پر، اونو محمد پر، حسین شہید ہو گئے، زینب کبریٰ نے خود کو پامال ہوتے وقت حسین کے جسم اطہر پر گرانے کی کوشش کی، اونو محمد پامال ہو گئے، زینب نے کوئی فکر نہیں، کربلا سے برہنہ اونٹ کی پشت پر بیٹھے ہوئے قافلے کو برہنہ لاشوں سے گزارا گیا، اونو محمد کی بھی لاش، لیکن زینب نے خود کو حسین پر گرایا، کوفے کے راستے میں سب کے سر ہیں، لیکن جب بھی مخاطب کرتی ہے یا شقیقۃ فوادی، اے بھیا حسین، میں نے سنا تو تھا کہ یہ ہوگا، لیکن زینب کو یہ توقع نہیں تھی کہ یہ دن دیکھنا ہوگا، کوفہ گزر گئے، حسین حسین، بازار شام آیا، حسین حسین، تولائے زینب، بھول گئی زینب سب کو، قید خانے میں حسین حسین، زینب کبریٰ کو رہائی ملی، سرائے آنا شروع ہوئے، سارے سرائے بیویاں آگے بڑھتی رہیں، اونو محمد کا سرایہ تشت میں رکھا ہوا، حسین کا سرایہ، زینب آگے بڑھ گئی، رخسار پر رخسار رکھ دیے، سارا بین ہو، اتنا مظلوم ہے ان دو بچوں کا سر کہ شام کی عورتیں پوچھتی ہیں کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ نہیں ماں نہیں مری ہے، اگر میں اپنے بچوں پر ماتم کروں اور کل اماں پوچھیں زینب، لو رہائی مل گئی، زینب کربلا پہنچی، سب کے سر ساتھ ہیں، لیکن زینب جب کربلا پہنچی تو زینب اونو محمد کے جسد پر نہیں گئی، اونو محمد کی قبر پر نہیں گئی، مقتل کیا کہتا ہے؟ زینب نے خود کو کوہنیوں کے سہارے، خود کو اونٹ کی پشت سے گرایا اور کوہنیوں کا سہارا لے کے علی کی بیٹی قبر حسین پہ پہنچی، بھیا زینب آ گئی، زینب، حسین کا ماتم، مدینہ پہنچی، نانا کے روزے کی جالی پکڑی، نانا آپ نہیں تھے، نانا اے نانا، کوئی آتا ہے دور سے تو تحفہ لے کے آتا ہے، زینب بھی تحفہ لے کے آئی ہے نانا، یہ کہہ کے حسین کا خون بھرا کرتا، قبر رسول لرزنے لگی، زینب نے کنگھی کرنا چھوڑ دیا، تیل لگانا سروں میں چھوڑ دیا، گھل گئی زینب، ختم ہو گئی زینب، ایک دن عبداللہ آئے، سید سجاد، گھر ویرانہ ہے، پھوپھی سے کہو کہ گھر چلی ہیں، پھوپھی پھوپا کہہ رہے تھے کہ گھر حکم امامت اور شوہر کا حکم سمجھ، زینب گھر پہنچی، دونوں ٹھہر ٹھہر کے سن، عبداللہ نہیں تھے، زینب نے سر گھٹنے میں اور بلک بلک کے ہچکیاں لے لے کے زینب روتی رہی، عبداللہ وارد ہوئے، اے بی بی
شاید تم غلطی سے اس گھر میں آ گئی ہو. اے بی بی شاید تم غلطی سے اس گھر میں آ گئی ہو. میرا گھر تو یوں ہی ادا خانہ ہے. اب میرے گھر میں تم کہیں اور چلی جاؤ بی بی. بس جیسے یہ سنا ہوا سر ایک بار زینب کبریٰ نے اٹھایا. اے عبداللہ اب یہ دن آ گیا کہ تم بھی زینب کو نہیں پہچانتے. ارے بی بی قیامت ہے قیامت. کیسے پہچانوں زینب زینب بی بی تم کو کیسے پہچانوں؟ ارے جب گئی تھی تو سر کے بال سیاہ تھے. اے زینب یہ پورے بال سفید کیسے ہو گئے؟ اے زینب اے زینب اے زینب اے زینب ارے جب تم گئی تھی تو خامت کشیدہ تھی. یہ خامت خمیدہ کیسے ہو گئی؟ اے عبداللہ تم نہ تھے عبداللہ. زینب نے جو دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا عبداللہ. اے عبداللہ اے عبداللہ ساتویں سے پانی بند ہو گیا عبداللہ. میرا اصغر پیاسا تھا عبداللہ. اے عبداللہ سکینہ جاں بلب تھی عبداللہ. عبداللہ تم عاشور کے دن نہیں تھے. میرا عباس مارا گیا. اے عبداللہ میرا جعفر مارا گیا. میرا عبداللہ مارا گیا. اے عبداللہ تم نہ تھے. اے عبداللہ تم نہ تھے. باپ کے ہاتھ پر بیٹا منقلب ہو گیا. جیسے 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 زینب کبریٰ عبداللہ کو واقع کربلا سناتی ہے ویسے ویسے عبداللہ کا ہاتھ قبضہ شمشیر پر مضبوط ہوتا ہے. عبداللہ عبداللہ تم نہ تھے عبداللہ. حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی عبداللہ. اے عبداللہ تم نہ تھے. ارے زینب بے مخنہ و چادر ہو گئی. بس جیسے ہی سنا زینب بے مخنہ و چادر ہو گئی ایک بار تلوار کو نکالا. ارے کس کی مجال کہ عبداللہ کہہ رہے تھے عبداللہ صبر کرو صاحب. ارے وہ دیکھو نو محمد کا تابوت آ گیا. عبداللہ صبر کرو. ارے تم سن رہے ہو؟ ارے زینب نے یہ منظر اپنی آنکھ نور کھڑے ہو جاؤ. ارے کھڑے ہو جاؤ. ارے وہ دیکھو تابوت آ گیا. عبداللہ ارے یہ منظر زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بی بی اٹھو. ارے اب جو گھر کے اندر زینب ننھے ننھے بستر ننھے ننھے مسلے ممتا کا باندھ ٹوٹا. ارے لال ہونا محمد. ارے یہ موت